السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ جماعت اسلامی نے پی پی اور نون لیگ سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، آئندہ انتخابات میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملک تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی عوام کے لیے بہترین آپشن ہے۔ جماعت اسلامی کا منشور ایک فلاحی ریاست، خوشحال اور پرامن ریاست کا ضامن ہے۔ تینوں بڑی پارٹیاں کئی بار موقع ملنے کے باوجود مکمل ناکام ہوئیں۔ آئندہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے فرسودہ نظام کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستان کو دو خاندانوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ 8 فروری کو IMF کے غلاموں کو شکست ہوگی۔ اس وقت لاڈلے اور سپر لاڈلے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ شفاف انتخابات کے لیے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان نے کہا، الیکشن کمیشن نے بلے سے متعلق تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے باہر بیرسٹر گوہر نے کہا، الیکشن کمیشن نے ملک کی مقبول ترین جماعت کو انتخابات سے باہر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ کوششیں کر رہی ہیں تو یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی۔ گوہر خان نے کہا، پارٹی کے اندرون معاملات میں اکبر ایس بابر کا کوئی تعلق نہیں۔ اکبر ایس بابر پلانٹڈ آدمی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں، ہم نے کرا دیے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ قانون کے مطابق کیا، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے 40 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ واضح رہے، الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ناظرین، سب باتیں گوہر صاحب کی ٹھیک ہیں، علی ظفر کی ٹھیک ہیں، الیکشن کمیشن کی ٹھیک ہیں، لیکن تضاد کہاں ہے؟ تضاد ہے ذہنی تضاد ہے یہ، اور انہوں نے اپنے اندرونی خلفشار جو ابھی سے انہوں نے شو کر دیے ہیں، ظاہر کر دیے ہیں، اور یہ آئندہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ کوئی پارٹی عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی بڑی عدالت میں چیلنج کرتی ہے، بڑی عدالت سے فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے بڑی عدالت میں جاتی ہے، اگر وہاں بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی انصاف ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ عدلیہ نے ایک فیصلہ کر دیا، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اگر اس میں کچھ شک ہے تو اس سے بڑی عدالت سے رجوع کیا جائے، اگر بڑی عدالت بھی وہی فیصلہ دیتی ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے، نہ کہ یہ کوشش کی جائے کہ ہماری مرضی کا فیصلہ آئے گا تو ہم تسلیم کریں گے۔ اور یہاں یہی ہو رہا ہے، اور خاص طور پر PTI یہی کر رہی ہے۔ اس کا یہی منشور ہے کہ اگر ہمارے ذہن کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا تو ہم تسلیم کریں گے، اگر ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے، کوٹ در کوٹ، کوٹ در کوٹ، کوٹ در کوٹ، اور یہی کچھ ہو رہا ہے، کوٹ در کوٹ اور سڑکیں۔ ملک برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، PTI کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 25 مئی لانگ مارچ جلاؤ گھراؤ کیس میں عمران خان اور اسد عمر کو بری کر دیا۔ اب یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، کسی نے اس میں کوئی چوں چرا نہیں کرنی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے، جب فیصلہ حق میں آ گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر فیصلہ حق میں نہیں آیا تو جج بھی غلط ہے، جج بھی طرفداری کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے۔ یہی ہمارا سلوگن ہے۔ کی سماعت سول جج نوید خان نے کی، مقدمہ میں اہم پیش رفت سامنے آئی اور عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور اسد عمر کو اس کیس سے بری کر دیا۔ دیگر ملزمان کے خلاف
24 फरवरी तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से PTI के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। हुकूमत ने नादरा को एक लिस्ट फराहम की थी जिसमें 18 PTI के रुकन थे, और ये वो रुकन हैं जो 9 मई के हादसात में, जो 9 मई के वाक़यात में, सॉरी हादसात नहीं, वाक़यात में मुलव्वस पाए गए और अब वो मफरूर हैं। ना वो अदालत में पेश होते हैं, ना किसी केस की पैरवी करते हैं, ना सामने आते हैं। खुद को उन्होंने पोशीदा किया हुआ है। इसलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हुए उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएँ, ताकि ना वो मुल्क से बाहर जा सकें, ना वो कोई ऐसी कारकर्दगी कर सकें जिसमें शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पेश आती है। नाज़रीन, ये हुकूमत का एक अच्छा अमल है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फ़ैसला रवां माह में किया गया था। ये कोई अचानक फ़ैसला नहीं हुआ। ये सब फ़ैसले उस वक्त होते हैं जब मुल्ज़मान पेश नहीं होते, हुकूमत मजबूर होकर ऐसे फ़ैसले करती है। और हमारा तो मशवरा ये है, अदलिया और हुकूमत, अब वक्त है, अगर सख्त तरीन फ़ैसले कर दें और उस पर अमल दरामद करवाएँ बिला इम्तियाज़, चाहे वो किसी पार्टी का रुकन हो, उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उस पर अमल दखल होना चाहिए। तभी मुल्क में अमन होगा। अमन नहीं होगा तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। इंतशार, अफरा तफरी, ये सब मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले जाएंगे। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कैसे भी हो मुल्क को डिफ़ाल्टर होना चाहिए। अल्लाह ना करे मुल्क डिफ़ाल्टर हो। अल्लाह उन लोगों की नीयतों को, उन लोगों के अमाल को तबाह व बर्बाद कर दे जो मुल्क की बर्बादी का सोचते हैं। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।